نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ماہ مبارک رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ایک دو دن میں چاند رمضان المبارک کا نظر آ جائے گا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ فضائل رمضان کے حوالے سے چند معروضات پیش کر دی جائیں۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک لخت اتارا گیا۔ پھر آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت، دو دو آیتیں، ایک ایک سورت، دو دو سورتوں کی شکل میں اترتا رہا، اور 23 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ ماہ رمضان کے فضائل کے سلسلے میں تو بے شمار احادیث ہیں، ان میں سے چند حدیثوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ اللہ کے فرشتے 11 مہینے اس کی تیاری کے لیے عرش کو سجاتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کب آئے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی آدمی ہمارے مہمان کی بے احترامی کر دے تو ہم اسے سخت ناراض ہوتے ہیں، بلکہ مارنے مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور کسی صورت میں راضی نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم اللہ کے مہمان کی قدر نہیں کریں گے، بے احترامی کریں گے، جیسا کہ آج کل ہمارے مسلمان کھلا برسر عام کھاتے پیتے، تو کیا اللہ کا غضب اور عتاب ہم پر نازل نہیں ہو؟ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو آدمی کوئی برا کام ہوتا دیکھے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے، یعنی اس کے بند کرنے میں طاقت استعمال کرے۔ اور جو آدمی ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو وہ زبان سے اس کو تبدیل کرے، زبان سے سمجھائے۔ اور جس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں، فرمایا کہ وہ کم از کم دل سے تو ضرور برا سمجھے، اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ولیس وراء ذالک حبۃ خردل من ایمان، اگر ایسی بات بھی نہیں ہے تو پھر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، ایک رتی برابر بھی ایمان۔ اس حدیث کی روح سے حکام کا فرض بنتا ہے کہ رمضان مبارک کی بے احترامی سے طاقت کے ذریعے روک۔ عوام چونکہ طاقت نہیں رکھتے، اس لیے وہ زبان سے سمجھائیں یا کم از کم دل سے تو ضروری برا سمجھ۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، کوئی آدمی رمضان مبارک کے دن میں کھاتا پیتا ہے، اس کے دل میں بھی کڑن نہیں ہوتی ہے، مسلمان ہے، کڑن نہیں ہوتی، تو پھر یہ تو ایمانی غیرت کے خلاف۔ ایسے لوگوں کا تو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کئی مثالیں موجود ہیں کہ مجرموں کے ساتھ بائیکاٹ کیا۔ ماہ رمضان کی فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر اس میں آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم جیسی کتاب جس کے پڑھنے سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، سننے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے، اس کو ماہ رمضان میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کی۔ فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عظمت کی طرف اشارہ۔ کسی چیز کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں تجھے کیا معلوم کہ یہ کیا چیز؟ آگے خود اس کی عظمت بیان کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔
یعنی 1000 مہینے جو تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں عبادت کرنا ایک طرف، اور اکیلی ایک لیلۃ القدر میں عبادت کرنا ایک، بلکہ یہ اس سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، پھر اس کے طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہمیں خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگوں، ایک برکت والے مہینے نے تم پر سایہ ڈال دیا ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے کو فرض بنایا ہے اور رات کے قیام کو نفل۔ جو آدمی اس میں نفلی عبادت کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے فرض ادا کیا ما سوائے رمضان میں، اور جس نے رمضان مبارک میں فرض ادا کیا اس نے گویا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا۔ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے، آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب دیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ تو کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب مرحمت فرما دیتا۔ فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ اللہ کی مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزاد۔ یعنی 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلے عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، گناہوں کی معافی، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاصی۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کا وہ پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ روزہ رکھنا بڑا عظیم چیز ہے، ثواب ہے، اسی طرح روزہ دار کا روزہ افطار کرانا یہ بھی بڑی عظیم چیز۔ اور فضائل رمضان کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے رجب کا چاند جب دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی ہماری زندگی اتنی کر دے کہ ہم اپنی زندگی میں ماہ رمضان اس سال کا دیکھ، اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ جتنا کوئی چیز زیادہ معظم ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے، اتنا اس کی طرف شوق زیادہ ہوتا ہے۔ تو 2 مہینے پہلے سے شوق ہو رہا ہے اور دعا مانگی جا رہی ہے، یا اللہ ہماری زندگی اتنی کر دے کہ ہم یہ رمضان المبارک پال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بے احترامی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔